پاکستان قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں، میرے بہن بھائیوں، اس وقت پاکستان میں جو حالات ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں تو کیا پوری دنیا میں اس قسم کی کوئی حالات، واقعات یا ایسا جبر اور ظلم کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی عام عوام تو چھوڑے کہ ابھی اغوا برائے ووٹ ہو رہا ہے تاکہ آئین میں امینڈمنٹ کرے۔ آپ نے کہیں دنیا کی جمہوریت میں دیکھا ہے کہ ایسا کہ ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے گھروں کی چادر و چاردیواری پامال ہو، اس کا تقدس پامال ہو، کروڑ اور اربوں روپے کی آفرز ہو، عہدوں کی لالچ ہو، اور کہتا ہے ہم تو جمہوریت ملک ہے اور ہم تو جمہوریت کام کر رہے ہیں، اور اس ملک میں جو ہے نا ہم جمہوریت کو جو ہے نا پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت طارق انصاف کے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز وہ اس وقت اغوا کی وجہ سے اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے صوبوں سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اور ان کو جس طرح دبایا جا رہا ہے، جس طرح اس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی من پسند آئینی ترمیم کو ووٹ دینا، شرم کی بات ہے۔ اس فاشسٹ حکومت کی رویے کے اوپر جو انتہائی قابل مذمت ہے، اور پھر جو ادارے اس میں ملوث ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ اس طرح ملک میں جمہوریت آنی بڑھنی ہے، اس طرح ملک میں انویسٹمنٹ آنی ہے، اس طرح ملک ترقی کرنی ہے۔ یہ جمہوری طریقے جو ہے وہ اس کا اپنی طریقہ کار ہے، قانون ہے، رولز ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو میں ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں جو اس وقت بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں، ہمارے ایم این ایس سینیٹرز کے اوپر، گروپ کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں، اس کی چادر و چاردیواری کی تقدس پامال ہو رہے ہیں، اس کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ایسی کوئی قانون سازی جو ہے وہ پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمان نہیں ہوگی۔ ہم اس کے خلاف ہر حد تک کھڑے ہوں گے۔ ہاں، اگر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو جمہوری طریقہ ہے، جو رولز کے مطابق ہے، کسی کے اوپر پریشر نہ ہو، دباؤ نہ ہو، اوپن ڈیبیٹ ہو، اوپن ڈسکشن ہو، رولز کے مطابق کمیٹیز میں چلے، تو ہم تو کسی قانون سازی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی قانون ایسا ہے کہ اس سے ہمارا اختلاف ہے، ہم اختلاف کریں گے، جس سے اتفاق ہو اس اتفاق کریں گے، لیکن جبر سے، ظلم سے، زر سے، زور سے اور پیسے کو لالچ سے کسی قانون سازی کو نہیں مانیں گے۔ اور دوسری بات، ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ بحال کیا جائے، اور ہم نے بہت سمپل مطالبہ کیا ہے، کوئی بہت بڑا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ ہمیں تشویش ہوئی عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ ایک ڈاکٹر بھیجا جائے اور ڈاکٹر جو ہے نا اس کی صحت کا حال احوال کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بہت ضروری پیغامات دینا چاہتا ہوں اور بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستان کی عوام سے۔ 15 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہے، اور ہم یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں، ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے۔ ہر قیدی کا یہ حق ہے کہ اس تک وکلاء کی اور ڈاکٹرز کی رسائی ہو۔ عمران خان صاحب پاکستان کا مستقبل ہیں۔ واحد اس وقت سب سے بڑی سیاسی قوت اور سب سے بڑی سیاسی حقیقت، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ اس وقت عمران خان صاحب ہیں، اور ان تک رسائی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے ذریعے معطل کیا گیا ہے، مؤخر کیا گیا ہے یا ختم کیا گیا ہے۔ ہم کوئی چاند تاڑے توڑ لانے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے اس وقت حکمرانوں سے۔ ہماری ڈیمانڈ قانون، آئین اور قیدیوں کے حقوق کے عین مطابق ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی کہا گیا کہ اس دن ایس سی او کانفرنس ہے اور ہم کوئی اینٹی سٹیٹ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ کہ ہم اینٹی سٹیٹ ہیں؟ کیا پرامن احتجاج کرنا ملک میں ریاست مخالف بیانیہ ہے؟ کیوں نہیں ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیا جاتا؟ اور کہہ کون رہا ہے ہمیں کہ ہم ریاست مخالف ہیں یا اینٹی سٹیٹ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے الیکشن چرایا، دن دہاڑے الیکشن چرایا، جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا، جنہوں نے لوگوں پر تشدد کیا، جنہوں نے آئین اور جمہوریت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے،
وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ججز کو ہراساں کیا، جنہوں نے پوری ایک سیاسی جماعت کو ہراساں کیا، جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر فارم 47 کے لوگوں کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. تو ایسے بالکل نہیں چلے گا. ہم بالکل اپنا احتجاج کریں گے اگر عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی نہ دی گئی، اور تمام لوگ احتجاج کریں گے. کہا جا رہا ہے اس احتجاج کو کون لیڈ کرے گا؟ سب سے زیادہ خطرہ تو مجھے ہے نا. کہا جاتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے یا تو قتل کر دیا جائے گا یا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا. لیکن میری جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اگر مجھے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے تو میں اس مرد قلندر کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے اور اس اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے دوں گا. اور ہمارا، میں دوبارہ یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. کیا آپ لوگوں نے سنجرانی جلسے کو مؤخر کرانے کے لیے، اسلام آباد جلسے کو مؤخر کرانے کے لیے صبح کے 8 بجے اڈیالہ کے دروازے نہیں کھول دیے تھے عمران خان صاحب تک پیغام رسائی کرنے کے لیے؟ تو اب کیا آپ کو مسئلہ آ رہا ہے؟ کیوں آپ اس معاملے پہ اتنے غیر سنجیدہ اور ہٹ دھرمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس سے ہمارے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی باریک واردات ڈالی جا رہی ہے اس کانفرنس کے سائے میں اور اس کا بہانہ تلاش کر کے. تو میں اس احتجاج میں باہر نکلوں گا، میں خود اس کو لیڈ کروں گا اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی. اور میں اکیلا نہیں ہوں گا، میرے ساتھ عوام کا ایک سمندر ہوگا جو پرامن بھی ہوگا لیکن وہ پرعزم ہوگا اور محب وطن بھی ہوگا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بطور پنجاب تحریک انصاف کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے، یہ عہدہ عمران خان صاحب کی امانت ہے جو میرے پاس ہے. پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز، تمام عہدیداران اس دن اسلام آباد پہنچیں. اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی تو جو ٹکٹ ہولڈر، جو عہدیدار اس دن وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہ اسے اگلے دن نہ عہدیدار رہے گا نہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر رہے گا. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ اس قوم کا مستقبل ہے، اور اس قوم کو اس وقت اگر کوئی اس مایوسی اور اس دلدل میں سے نکال سکتا ہے جہاں پہ اس کو دھکیلا گیا ہے ان کارٹون کٹ پتلیوں کے ذریعے، تو وہ واحد عمران خان صاحب ہیں. تو میری دوبارہ درخواست ہے تمام اپنے کارکنوں سے، تمام عوام سے کہ وہ تیاری رکھیں، اور حکمرانوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے، ورنہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور آپ کو عمران خان صاحب تک رسائی دینی پڑے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اللہ حافظ.